بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثانی کا سبق نمبر 41 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت العاشر فی تأثیر الایمان بالآخرت سے لے کر جزء ثانی کے آخر تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، آخرت کے بارے میں ایمان لانے کی تاثیر کیا ہے، انسان کی اپنی اجتماعی اور انسان کی اپنی انفرادی زندگی پر ایمان بالآخرت کے نتائج کون سے آثار مترتب ہوتے ہیں، ان کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2، مخلصین کی خاصیت کون سی ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن مجید نے مخلصین کی خداوند متعال نے تعریف کی ہے۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ العاشر، 10واں امر، شرح متن مصنف میں فی تاثیر الایمان بالآخرت، اس بارے میں ہے کہ ایمان کی تاثیر، ایمان بالآخرت کی تاثیر کیا ہے، اس کے بارے میں ہے۔ وَلَا يَخْفَىٰ أَنَّهُ إِذَا عَلِمْنَا بِوُجُودِ الْآخِرَةِ بَعْدَ الدُّنْيَا، بات مخفی نہیں ہے بلکہ واضح ہے کہ جب ہمیں یقین ہے کہ آخرت موجود ہے دنیا کے بعد، وَأَنَّ أَعْمَالَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا مَضْبُوطَةٌ لِلْمُحَاسَبَةِ فِي الْآخِرَةِ، اور یہ بھی یقین ہے ہمیں کہ ہمارے اعمال حسن ہوں یا قبیح، برے ہوں یا اچھے ہوں، یہ اس دنیا میں لکھے جا رہے ہیں حساب و کتاب کے لیے، جو کہ حساب و کتاب آخرت میں ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بھی ہم کریں، جو بھی ہم انجام دیں وہ ایسے ہی ہو، رائگان ہو جاتا ہو، نہیں، بلکہ وہ موجود بھی ہیں، فنا نہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ ان کا وقت گزر جاتا ہے اعمال انجام دینے کا، لیکن اس عالم میں ان کی حقیقت موجود ہے۔ وَلَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهَا، ممکن نہیں ہے کہ اعمال کو مخفی کیا جا سکے، چھپایا جا سکے۔ جب انسان کوئی بھی عمل انجام دے رہا ہے تو اگرچہ وہ بھول جائے، اگرچہ اس کا وقت گزر جائے، لیکن وہ اس عالم میں اس کی حقیقت موجود ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ، تیسری بات، وَإِذَا عَلِمْنَا أَنَّ الْجَزَاءَ مُتَنَاسِبٌ لِلْأَعْمَالِ، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اعمال کے جزا مناسب ہوگی ہمارے اعمال کے حساب سے، تناسب رکھتی ہوگی جزا ہمارے اعمال کے، یعنی جیسے ہمارے اعمال، جس مقدار میں اعمال اور ان کا نتیجہ، اسی مقدار میں ہمیں سزا و جزا ملے گی۔ وآخرتنا رہینۃ اعمالنا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آخرت ہمارے اعمال کے مرہون منت ہے، یعنی آخرت میں ہم اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہیں۔ ولا يعطى احد فيها شيء من دون ملاحظة ایمانه، آخرت میں فیہا یعنی آخرت میں کسی بھی شخص کو کوئی چیز نہیں دی جائے گی اس کے ایمان کو دیکھے بغیر، وعملہ یعنی بغیر عمل کے، فی دنیا میں، یعنی دنیا میں ایمان جو اس نے لایا اس کو نہ دیکھا جائے، دنیا میں جتنے اس نے اعمال انجام دیے اس کو دیکھے بغیر کچھ بھی کسی شخص کو نہیں دیا جائے گا۔ وَأَنَّهُ لَا مَجَالَ لِإِعْمَالِ الْقُدْرَةِ فِي الْآخِرَةِ، اور کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی اپنی قدرت، طاقت اور پاور کو جاری کر سکے آخرت میں۔ بل المحاسبۃ والجزاء جرت من دون خطأ وانحراف، بلکہ محاسبہ الہی، حساب و کتاب الہی، جزا و سزا الہی جاری ہوگی بغیر غلطی و انحراف کے، یعنی اس میں کسی بھی قسم کی کمی، کوتاہی، نقص و عیب نظر نہیں آئے گا، کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِذَا آمَنَّا بِكُلِّ هَٰذِهِ الْأُمُورِ، جب یہ مذکور تمام چیزوں کے بارے میں طلاب کرام عزیز غور فرمائیں، ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وَاطْمَأَنَّا بِهَا امور، جب ان تمام چیزوں پر ہم ایمان، اطمینان رکھتے ہیں، تو ظہر اثر فی اعمالنا وعقائدنا وافکارنا، تو اس ایمان کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے ہمارے اعمال میں، ہمارے عقائد میں، ہمارے فکر میں، یعنی
جب ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی کر رہے ہیں وہ معین ہے، لکھا جا رہا ہے، محفوظ ہے، اسی کا آخر میں حساب کتاب دینا ہے، تو جب یہ یقین ہو جاتا ہے، ایمان ہو جاتا ہے، تو اس ایمان کا نتیجہ ہمارے اعمال و کردار و گفتار و سوچ کے اندر پڑتا ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اعمال انجام دیں، جس کا حساب بھی دے سکیں۔ وہی عقیدہ رکھیں جو عقیدہ حق ہو، وہ نیات نہ ہو، اور ہماری نیات میں ولیذا اسی وجہ سے عقد الانبیاء والاولیاء علی الایمان بالآخرت، اسی وجہ سے انبیاء کرام، اولیاء الہی، ائمہ علیہ السلام ہو یا غیر ائمہ ہو، انہوں نے تاکید کی ہے آخرت کے بارے میں ایمان رکھنے کے سلسلے میں۔ واختص سلسل قرآن تقریبا بالآخرت واحوالها والجنت والنار ومقامات الاولیاء ودرکات الجحیم والحساب والصراط وغیرہ۔ سلس قرآن کے 3 حصے، سلس قرآن مخصوص ہے تقریباً اندازے کے مطابق آخرت کے ساتھ، حالات آخرت کے ساتھ، جنت و جہنم میں جن کا تذکرہ ہے، جنت و جہنم کا جس میں تذکرہ ہے، اولیاء الہی کے مقام کا تذکرہ ہے، اور جہنم کے درجات کا تذکرہ ہے، حساب کتاب کا، صراط کا ہے، غیر صراط، ان کے علاوہ کا تذکرہ ہے۔ یعنی یہ ان تمام کو ملا کے سلس قرآن آخرت کے بارے میں ہے۔ وَأَوْصَى النَّبِيُّ والائمۃ الطاہرۃ علیہم الصلاۃ والسلام بذکر الموت والآخرۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ائمہ کرام نے وصیت کی ہے، تاکید کی ہے کہ موت کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو۔ ومنہ، اور انہیں ائمہ علیہ السلام کے جانب سے آیا ہے، ورد عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کرم سے آیا ہے کہ اکیس الناس من کان اشد ذکر للموت، عاقل ترین آدمی وہ ہے جو زیادہ موت کو یاد کرتا ہو، جسے موت کی یاد ہو۔ ثم کلما ازداد ذکر الموت والآخرت ازداد الصلاح والاصلاح، جب بھی جتنا بھی موت کی یاد بڑھے گی، آخرت کی یاد بڑھے گی، اتنا انسان کے اندر بہتری بڑھے گی، اتنا انسان دوسروں کی بہتری چاہے گا اور بہتری لانے کی کوشش کرے گا۔ ولیذا اسی وجہ سے عرف اللہ تعالی عبادہ الصالحین بہذہ الخصیصہ، اسی وجہ سے خداوند تعالی نے اپنے نیک و صالح بندوں کا تعارف کروایا ہے اسی خاصیت کے ذریعے سے کہ وہ موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں، وہ آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ وقال عز وجل، اور اس آیت میں ان مخصوص بندوں کا خدا تذکرہ کر رہا ہے کہ وَذْكُرْ عِبَادَنَا، آپ یاد کریں ہمارے بندوں کو جو کہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ اولی الایدی والابصار، صاحب ید و صاحب بصیرت ہیں۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے انہیں خالص بنا دیا ہے آخرت کے ذکر کے بارے میں۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ ہمارے نزدیک منتخب شدہ نیک بندے ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 45 سے 47۔ شارح محترم فرماتے ہیں وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَيْضًا دَلَالَةٌ، اس آیت کریمہ میں نیز دلالت ہے علی ان اخلاص العباد وجعلهم من المخلصین بفتح اللہ، مخلصین پڑھیں، مخلصین نہیں، کہ خداوند متعال نے اپنے بندوں کو خالص کیا اور ان مخلصین میں سے کرا دیا، یہ بواسطۃ هذه الخصیصۃ وصفۃ المبارکۃ، اس خاصیت کی وجہ سے کہ وہ ذکر دار کرتے ہیں، آخرت کو، قیامت کو، اس کے حالات کو یاد کرتے ہیں۔ وکیف کان، جس طرح سے بھی ہو، فیکفی فی اہمیت ذکر الآخرت، آخرت کی یاد کی اہمیت کے بارے میں کہ کتنی اہمیت ہے آخرت و قبر و موت و حشر و نشر کو یاد کرنے والے، کافی ہے کہ ان الانذار و تبشیر کان من اصول دعوت الانبیاء والمرسلین، کہ ڈرانا، خوشخبری دینا، یہ انبیاء کرام اور رسولان الہی کی دعوت میں سے بنیادی دعوت ہے۔ یعنی کوئی نبی نہیں، کوئی رسول ایسا نہیں جس کو نے انذار و تبشیر نہ کی ہو۔ فمن اراد اصلاح نفسہ وغیرہ، بس جو بھی آدمی چاہتا ہے کہ خود کی اصلاح کرے، دوسروں کی اصلاح کرے، تو فعلیہ، اس پر کے اوپر لازمی ہے، واجب ہے، ذکر الموت والآخرت واحوالہا، موت کو یاد کرے، آخرت کو یاد کرے، آخرت کے حالات کو یاد کرے، کس طریقے سے اٹھایا جائے گا، کس طریقے سے حساب و کتاب ہوگا، کس طرح محشر برپا ہوگی۔ وعلیہ اس بنا پر
ان یکتفی بالقرآن الکریم والانبیاء العظام والاولیاء الکرام فی تربیت الناس و اصلاحہم، کہ اشارہ کیا ہے قرآن مجید نے، انبیاء اعظام نے، اولیاء کرام نے انسان کی تربیت کے بارے میں اور انسان کی اصلاح کے بارے میں یوں اشارہ، ان یکتفی یوں بان ینذرہم ویبشرہم، کہ قرآن مجید نے، انبیاء کرام نے، اولیاء الہی نے ڈرایا ہے انسانوں کو اور اچھے اعمال کے نتیجے کی خوشخبری دی ہے، کما کانت تلک سیرت العلماء الابرار، جس طرح کہ یہی سیرت نیک و صالح با کردار علماء کی رہی ہے کہ وہ بھی اپنے لوگوں کو، اپنے ماتحت، اپنے ساتھ میل جول رکھنے والوں کو قبر کی یاد، آخرت کی یاد دلاتے تھے۔ اذ، چونکہ علت و انحراف الجوامع البشریۃ فی یومنا ھذا، انسانی معاشرے کے گمراہ ہونے کا سب سے بڑا سبب اس ہمارے زمانے میں یہ الغفلۃ عن اللہ وعن الآخرۃ ہے، وہ اللہ سے غفلت اور آخرت سے، اللہ سے غفلت، اللہ بھی یاد ہے طلاب کرام نے، لیکن اللہ یہ اس بات سے غافل ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور اس بات سے غافل ہیں کہ آخرت میں ہمارے اعمال کا نتیجہ کیا ہوگا، غفلت ہے۔ ولا يرتفع الانحراف والسقوط الا بازالة هذه العلة، اور یہ گمراہی اور یہ تنزلی، یہ زوال ختم نہیں ہو سکتا سوائے جب یہ علت انحراف جامع بشری دور کی جا سکے، یعنی جب تک غفلت دور نہیں ہو سکتی تب تک معاشرہ زوال کا شکار رہے گا، تب تک معاشرہ گمراہی کا شکار رہے گا۔ ولا تزول هذه العلة، اور یہ علت انحراف ختم نہیں ہوگی الا بذکر الآخرت، سوائے جب آخرت کی یاد ہو، والالتفات المستمر الیہ، اور دائمی توجہ ہو آخرت کی جانب، کما قال اللہ تبارک و تعالی، جیسا قرآن مجید ارشاد فرمایا کہ ذکر، یاد کرو تم، ذکر کرو، فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد یعنی خدا کی یاد، ذکر یعنی خدا کا ذکر، ذکر یعنی موت کا ذکر، ذکر یعنی آخرت کا، حالات آخرت کا ذکر، یہ مومنین کو فائدہ دیتا ہے ذکر۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 55۔ بس فمن طلب الجنت و مقاماتها، بس جو بھی آدمی چاہتا ہے کہ جنت و مقامات جنت اس کو ملے تو فعلیہ بالایمان الخالص و بالاخلاق الحسنۃ والاعمال الصالحۃ، تو اسے 3 کام انجام دینا ضروری ہے۔ ایک، خالص ایمان جس میں شرک و نفاق نہ ہو، وہ اپنائے۔ دوسرا، نیک و صالح کام انجام دے۔ تیسرا، اخلاق بہترین اپنائے، لأن الجنت و مقامات حصیلۃ هذه الامور والدنیا، چونکہ جنت و مقامات جنت ان کاموں کا نتیجہ اور اس دنیا کا نتیجہ ہیں، یعنی دنیا میں جو کچھ ہم ایمان و اخلاق و اعمال انجام دے رہے ہیں ہمارے پاس موجود ہے، ان کی باطنی صورت آخرت میں ظاہر ہوگی، کما اشتہر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزرعۃ الآخرت، یعنی الدنیا مزرعۃ الآخرت، والدنیا مزرعۃ الآخرت، الدنیا مبتدا ہے، مزرعۃ الآخرت، یہ نبی اکرم سے مشہور ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بھی یہاں پہ کھیتی میں بویا جائے گا وہی آخرت میں کاٹا جائے گا، اسی کا ہی نتیجہ ہمیں ملے گا، لأن زاد الآخرت لا يمكن حاصل الا فی هذه الدنیا، چونکہ آخرت کا سامان، زاد و توشہ ممکن نہیں حاصل کرنا سوائے اس دنیا میں، یعنی اس دنیا میں آخرت کا توشہ، اگر توشہ اچھا یہاں پہ ہے تو آخرت بھی اچھی، اگر خراب ہے تو آخرت بھی خراب، کما قال مولانا امیر المومنین علیہ السلام، جیسے علی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا دار و مجاز والآخرت دار و قرار، دنیا ایک عارضی گھر ہے، آخرت ہمیشگی کا گھر ہے، فخذوا من ممرکم لمقرکم، تم اپنی، اس لیے تم اپنی عارضی جائے گاہ سے اپنی دائمی جائے گاہ کے لیے کچھ لے لو، کچھ حاصل کر لو۔ بہار نواز جلد 73 صفحہ نمبر 134 پہ یہ حدیث موجود۔ وقال ایضا، نیز علی علیہ السلام نے فرمایا وتزودوا فی الدنیا من الدنیا ما تحرزون بی انفسکم غدا، تم دنیا سے زاد و توشہ لے لو، اپنی دنیا سے لے لو وہ زاد و توشہ جو تمہیں کل بچا سکے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 63۔ ومن المعلوم، بدیہی سی بات ہے کہ ان الرجاء الآخرت بدون الایمان ہے،
وعمل رجاء الزار بدون ان يحرس ويبذر ويسقي، یعنی جنت کی تمنا کرنا بغیر ایمان و عمل صالح کے ایسے ہے جیسے کہ زارع یعنی زراعت کرنے والا امید رکھتا ہے بغیر اس کے کہ کوئی کہ کھیت بنائے، بغیر اس کے کہ بیج ڈالے، بغیر اس کے کہ کھیت میں پانی ڈالے، اس کے بغیر امید رکھتا ہے، وہ اس کی امید ناکارہ ہے۔ فِأَنَّهُ لَا يَنْتَجُ إِلَّا نَدَامَةً وَلَا حَسْرَةً، تو ایسے زارع کو نتیجہ نہیں ملے گا سوائے پریشانی کے، حیرانگی کے، ندامت کے۔ یعنی جب ایک کھیت کرنے والے کو، انجام دینے والے کو بغیر بیج کے، بغیر پانی ڈالنے کے، بغیر کوشش کے نتیجہ نہیں مل سکتا گندم کا یا کسی بھی چیز کا، فصل کا، تو کیسے اس دنیا میں اچھے اعمال انجام نہ دینے والے شخص کو آخرت میں جنت میں رتبہ مل سکتا ہے سوائے ندامت و پریشانی کے۔ قال عز وجل، خدا فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربی احدا، جو بھی امید رکھتا ہے کہ خدا کے ساتھ ملاقات کرے، بس اسے چاہیے کہ نیک و صالح انجام دے اور اپنے پروردگار کو کسی کا بھی، اور پروردگار کے عبادت میں کسی کو بھی شریک قرار نہ دے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 110۔ وَأَنَّ النَّفْرَةَ عَنِ الْجَحِيمِ وَالنَّارِ وَدَرَكَاتَ مِن دُونِ تَرْكِ مُوجِبَاتِهَا كَالنَّفْرَةِ عَنِ السَّبُعِ وَالْعَقَارِبِ وَالْحَيَّاتِ مَعَ الْمَشِيِّ نَحْوِهَا، اور جہنم سے بچنا، درکات جہنم سے بچنا بغیر اس کے کہ اسباب و عوامل جہنم کو ترک کرے۔ یعنی جہنم سے آدمی بچنا چاہتا ہے، لیکن جو چیزیں سبب بنتی ہیں جہنم میں جانے کی ان سے پرہیز نہیں کر رہا۔ یہ ایسے ہے جیسے کنفرت عن السبع والعقارب والحیات مع المشی فیہا نحوہا، کہ درندوں سے ڈر رہا ہے، بچھو سے ڈر رہا ہے، سانپ سے ڈر رہا ہے، پھر ان کی جانب جا رہا ہے تو پھر کیسے بچے گا؟ خصوصاً بنا علی تجسم اعمال، بالخصوص بنا اس پہ ہے کہ اعمال دنیاوی آخرت میں جسم اختیار کریں گے، اعمال قبیحہ خوفناک نفرت آمیز شکل اختیار کریں گے، اعمال حسنہ ایک بہترین صورت اختیار کریں گے۔ کما ہوا مفاد بعض الآیات، جیسا کہ تجسم اعمال کے بارے میں بعض آیات کا مفہوم ہے، قول عز وجل، جیسا کہ خدا فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جو بھی عمل، جو بھی شخص اس دن، قیامت کے دن، ہر شخص پائے گا اس چیز کو جو اس نے انجام دیا ہے، حاضر پائے گا، چاہے وہ نیک عمل ہو، وما عملت من سوء، چاہے وہ برا عمل انجام دیا ہو، تود لو ان بینہ و بینہ امد بعیدا، وہ امید کرے گا کہ اس کے درمیان اور عمل کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہو۔ فعلی العاقل الخبیر، بس اس شخص پر ضروری ہے جو عقل مند ہے اور آگاہ ہے، ضروری ہے کہ یفر عن المحرمات، کہ خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرے، کما یفر عن السبع والعقارب والحیات، جس طریقے سے عقل مند، خبیر، بابصیرت شخص فرار اختیار کرتا ہے درندوں سے، بچھوؤں سے، سانپوں سے، اس طریقے سے ضروری ہے وَيَبْتَعِدُ عَنِ الْمُشْتَبِهَاتِ، اور مشتبہ چیزوں سے دوری اختیار کرے، وَيَسْتَعِدُّ لِلْآخِرَةِ، ضروری ہے کہ عاقل خبیر خود کو آمادہ کرے آخرت کے لیے، وَلَا يَغْفُلُ عَنْهَا طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا، اور آخرت سے ایک لحظہ بھی غافل نہ رہے۔ شارح محترم فرماتے ہیں هَذَا مَا حَصَلَ لِي مِنْ شَرْحِ هَذَا الْكِتَابِ الْفَخِيمِ بعون اللہ و امدادہ، یہ خلاصہ تھا میرے جانب سے اس کتاب مرحوم مظفر عقائد امامیہ کا جو میں نے پیش کیا خدا کی مدد کے ذریعے سے۔ وَأَسْأَلُ، اور میں التجا کرتا ہوں کہ ان یجعلہ، خداوند متعال اس میری شرح کو قرار دے، ذخراً لمعادی، ذخیرہ توشہ میری آخرت کے لیے، وہ مجیب الدعوات، اور وہی خدا ہے جو دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ وآخر کلامی الحمدللہ رب العالمین، آخر گفتگو میری یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس پروردگار، اس خدا کے لیے ہیں جو کہ عالمین کا پروردگار ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ خلاصے کے طور پر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ
آخرت کے بارے میں ایمان کی تاثیر کیا ہے، کون سی ہو سکتی ہے، اس کو بیان فرمائیں اختصار کے ساتھ۔ سوال نمبر 2 یہ بنے گا کہ جوامع بشری کے سب سے بڑی علت اور سبب انحراف کے کون سی علت اور سبب ہے، اس کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔